السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا ویلاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ آج 9 فروری ہے اور پاکستان میں اس وقت شام کا وقت۔ آج کا کوئک رن ڈاؤن یہ ہے کہ سب سے پہلے IMF پہ گفتگو، پھر حکمران جماعت، اس کے حلیفوں اور وفادار صحافیوں کی اندرونی کیفیات، اس پر ایک چھوٹا سا فیچر میں نے تیار کیا ہے، دلچسپی سے خالی نہیں ہے، اس لیے اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ تیسرا ہے خان کو ایک مختصر سا مشورہ اور اینڈ میں کنکلوڈنگ ریمارکس۔ تو آغاز کرتے ہیں IMF سے۔ تھا جس کا انتظار وہ بمبار آ گیا۔ اکثر مجھے مصرعے پیرافریز کرنا پڑتے ہیں تاکہ ان کی فصاحت میں اضافہ ہو سکے اور ان میں کرنسی آ سکے۔ بات کو ایمفسائز کرنے کے لیے ہم عام طور پہ پوئٹری کا سہارا لیتے ہیں، تو پیروڈی یا پیرافریزنگ بیسٹ طریقہ ہے۔ اب سن رہے تھے کئی دن سے کہ جناب IMF کی طرف سے کوئی خصوصی وفد نہیں آ رہا، کوئی مانیٹرنگ کرنے نہیں آ رہا، ہمارے معاملات میں دخل در معقولات کرنے کوئی نہیں آ رہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے شہروں بلکہ قصبوں میں بعض بیچارے مہاتڑ سے اسکول ہوتے ہیں جس کے اساتذہ، طلبہ، عملہ، حتیٰ کہ در و دیوار سب بلا یوڑ ہوتے ہیں، ناگفتہ بے حالت ہوتی ہے ان کی۔ تو اگر پرنسپل صاحب یعنی ہیڈ ماسٹر صاحب کے کانوں میں بھنک پڑ جائے کہ انسپیکشن والے آ رہے ہیں محکمہ تعلیم کی طرف سے، ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کی طرف سے، تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ وہ پھر بیچارے ٹکریں مارتے پھرتے ہیں، وہ غلام بھاگتے پھرتے ہیں والی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے ہاں بالکل وہی کیفیت ہے اس وقت کہ ہماری مملکت جس کو ریڈیوس کر دیا گیا ہے ایون لوور دین اے بنانا ریپبلک، اس کا جائزہ لینے، انسپیکشن کرنے، ہم سے پوچھ گچھ کرنے IMF کا وفد آ نہیں رہا، آ چکا ہے۔ اور خواتین و حضرات، اس کا بنیادی ایجنڈا انتہائی دلچسپ ہے کہ وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے کو ریویو کرنے آیا ہے۔ اس لیے کہ IMF کو ہم نے ایک سے زائد مرتبہ یہ کہتے، سنتے، لکھتے اور سمجھاتے دیکھ رکھا ہے کہ ہم اپنا پروگرام شروع ہی وہاں پہ کرتے ہیں جہاں جوڈیشری کم از کم انٹیکٹ ہو، وہ ایک تگڑا نظام چلا رہی ہو تاکہ انویسٹر کا اعتماد قائم رہ سکے، اور خصوصاً فورن انویسٹر کا جس کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتی ہے۔ تو موجودہ سسٹم کی موجودگی میں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی کو اتنا سا انصاف بھی مل سکتا ہے؟ آپ حیران ہوں گے، بلکہ اس میں حیرت کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں، آپ کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ حیرت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پر کوئی اچنبے کی بات ہو، جہاں پر کچھ پہلی دفعہ ہوا ہو۔ ہمارے یہاں تو شروع سے یہی کچھ چل رہا ہے، 77 سال ہو گئے ہیں یہی رونا روتے ہوئے کہ انصاف اور قانون کو ہم موم کی ناک بنا دیتے ہیں، جس طرف چاہے مولڈ کر دیتے ہیں۔ جو بات میں کر رہا تھا وہ یہ کہ گزشتہ 50 سال کی جو لویسٹ سطح ہے، لویسٹ ایب جس کو بولتے ہیں، اس پر آ چکی ہے ہماری فورن انویسٹمنٹ۔ ایسی بدترین حالت ہم نے نہ کبھی سنی تھی اور نہ دیکھی۔ خیر IMF والے آ چکے ہیں، انسپیکشن ٹیم پہنچ چکی ہے، ہیڈ ماسٹر صاحب سمیت سارا عملہ مشلیں لے کر ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے۔ یہ ٹھٹھے کی کیفیت نہیں ہے، تمسخر نہیں ہے، یہ جو تھوڑی بہت ہنسی ہے، یہ جس کو ہم کھلنا کہتے ہیں، یہ سیلف موکری ہے، اپنے آپ پہ ہنسی آتی ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں، واللہ نہیں ہے۔ یہ اقبال کا مصرعہ ہے، کیا خوبصورت شعر ہے، لگے ہاتھوں یہ بھی سنتے جائیے کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں، واللہ نہیں ہے۔ اقبال بڑی باکمال چیز تھا، بہت باکمال چیز تھا۔ یہ شاعر ادیب لوگ واقعی بڑے باکمال ہوتے ہیں۔ بعض الہامی باتیں جیسے غالب کہتے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ یہ خود نہیں پتہ چلتا شاعر کو کہ وہ کیا ہے۔ یہ تو خیر گئے وقتوں کی بات ہے، ایک ماڈرن شاعر کو سن لیجئے، وہ کہتا ہے کہ دل کا یہ دشت
عرصہ محشر لگا مجھے، میں کیا بلا ہوں رات، بہت ڈر لگا مجھے. دس از ظفر اقبال. تو شاعر کافی مختلف ہوتے ہیں، عجیب بھی ہوتے ہیں اور ابو ہوتے ہیں. عام لوگ اس طرح نہیں سوچتے جس طرح شاعر سوچتے ہیں. خیر، یہ ایسے برسبیل تذکرہ معاملہ آ گیا. آئی ایم ایف کی انسپیکشن ٹیم نے تو جو کچھ کرنا ہے سو کرنا ہے. آپ بشمول ہیڈ ماسٹر صاحب، دیگر اساتذہ کرام، کچھ فکر کریں کہ جوڈیشری کی جو حالت آپ نے کر دی ہے اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ 26ویں آئینی ترمیم کو جسٹیفائی کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کام کیسے نرالے، کیسے شاندار، کیسے عجیب و غریب ہے، اور یہ اس کا اسلوب ہے. کبھی رب کریم نے، جیسے وہ محاورے میں کہتے ہیں نا کہ توپ سے مچھر مارنا، اس نے مچھر سے توپیں ماری ہوئی ہیں. نمرود سے بڑی توپ کیا ہوگی، اور اس نے واقعی مچھر سے ماری ہوئی ہے. اس نے چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ہاتھیوں کو کھائے ہوئے بھس کی مانند کر رکھا ہے. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوتا ہوں ایک 15 سالہ 14 سالہ نوجوان بچے کی، جس نے غلیل سے وہ جو سلنگ گھما کے ماری اور گولیت کا لاشا دنیا نے زمین پر گرتے دیکھا، مٹی چاٹتے دیکھا. ابابیل کے پیٹرن پہ ہی یہ چھوٹا سا ایک جہاز جس میں بندہ بھی نہیں بیٹھا ہوتا، اس کو ڈرون کہتے ہیں، بغیر پائلٹ کے چلتا ہے، اور اس کی نوزل پہ وہی کنکری نما مسل لگا ہوتا ہے. اس مسل کا نام ہے ہیل فائر مسل. وہ چھوٹا سا مسل جہاں لگتا ہے وہاں پھر اڑا کے رکھ دیتا ہے. تو رب کریم کا سٹائل یہی ہے. اس نے کسی ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں بھیجا، کسی تیمور لنگ کو نہیں بھیجا کہ فوجیں لے جاؤ اور جا کے نیست و نابود کر دو. ایک چھوٹا سا در کھولا ہے، چھوٹا سا روشن دان، جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہیڈ ماسٹر صاحب نے، پی ٹی ماسٹر صاحب نے، یا دیگر اساتذہ کرام نے، کہ وہ آ کے سب کچھ تلپٹ کر دے گا. وہ واقعی تلپٹ کرنے آیا ہے، یہ آپ کے ساتھ الیکس لیک کرنے نہیں آئے. میں کئی دفعہ 20 مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ گون آر دا ڈیز جب ابا جی کا فون آیا کرتا تھا، جب وہ کہہ دیا کرتے تھے کوئی نہیں یار، اپنے برخوردار ہیں، ہاتھ ہولہ رکھیں. اور یہی ادارہ، یہ آئی ایم ایف، افسوس ہوتا ہے اس کی انٹیگریٹی پر بھی کہ اس کے اندر بھی کرپٹ ایلیمنٹ ہے. یہ جو سرکاری ملازم ہے نا، جو کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہمیں تو جو حکم آتا ہے، تو ظاہر ہے ان کا سب سے بڑا ڈونر جو ہے وہ تو یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ ہے. تو جو بائیڈن کے احکامات کو ٹالا تو نہیں جا سکتا. اس دور میں تو ڈونلڈ لو جیسے چھوٹے چھوٹے شتونگڑے بڑی اہمیت کے حامل تھے. تو اب وہ سلسلہ نہیں ہوگا. کہتے ہیں بھائی جان ہماری رقمیں لگی ہوئی ہیں اور یہ رقمیں ڈوبتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ اس کے فوراً بعد آپ نے بینکرپسی فائل کرنی ہے. بینکرپسی میں بھی آپ کو سہارا ہم ہی نے دینا ہے. کیوں؟ ہماری آپ پر رقمیں لگی ہوئی ہیں. اور دوسرا یہ کہ یو آر اے نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ. یہ بڑی افسوس کی، شرم کی بات ہے کہ جو ہم نے موکری کر رکھی ہے اس ملک کے ساتھ، جو مذاق کر رکھا ہے. اور اگر بات کرو تو بڑے بڑے بھمپو، ناقص العقل، ساقط العقل لوگ جو ہیں وہ باں باں کرنے لگتے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان کے خلاف. اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم رہتے کہاں ہو؟ تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ پاکستان کے ساتھ اور کچھ ہونا باقی ہے ابھی. کدھر تھے تم جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ کہیں کمادوں میں گئے ہوئے تھے؟ ایک اور صدمہ جس کا کل تذکرہ میں نے کیا تھا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ صدمات پہ صدمات میں دیتا چلا جاؤں، لیکن یہ ساری باتیں بچہ بچہ جانتا. کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ امریکہ نے لگے ہاتھوں آپ کی امداد معطل کر دی ہے. وہ تقریباً $1 ارب ہے. یہ میرے علم میں نہیں تھا کہ اماؤنٹ اتنی بڑی ہے. میرا خیال تھا 300-400 ملین ڈالرز کی امداد ہے جسے معطل کر دیا گیا. یہ آلموسٹ 1 ارب کی امداد ہے جسے فوری طور پر معطل کر دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. کم از کم اسی کو سمجھ جائیں. نوشتہ دیوار اور کیا ہوتا ہے؟ افسوس یہ کہ ایک تو تم خود پڑھے لکھے نہیں ہو اور پھر تم نے دوسروں کو بھی اپنے جیسا کر دیا. اب آئیے دوسرے موضوع کی طرف، کیونکہ آئی ایم ایف تو روزانہ آپ کی سمع خراشی کرتا رہے گا. حکمران جماعت، وفادار صحافی، سو کالڈ دانشور اور دیگر دوستوں کی جو اندرونی کیفیات ہیں
جو قلبی بلکہ دماغی کیفیات ہیں ان کے اوپر چھوٹی سی ایک گفتگو کر لی جائے۔ ایک کیفیت ہے ڈیپ ڈپریشن کی، اور میں پھر انڈر اوتھ بتا رہا ہوں آپ کو، حالانکہ مجھے بالکل بتانے کی ضرورت نہیں، جیسے کل مجھے بالکل صفائی دینے کی ضرورت نہیں تھی کہ جو مگ ہاتھ میں لے کر بیٹھتا ہوں اس میں چائے یا کافی ہوتی ہے اور یہ محض دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا۔ اسی طرح میں آج بھی یہ گزارش کر رہا ہوں کہ تمسخر کے لیے نہیں ہے۔ میں کس کا میں اپنا تمسخر خود اڑاؤں گا، اپنا مذاق خود اڑاؤں گا؟ یہ پاکستان تو ہے نا، گو کہ قبضہ آپ نے زبردستی کر رکھا ہے، لیکن ہے تو پاکستان ہم سب کا، آپ کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے۔ جو ڈیپ ڈپریشن ہے نا، اس میں موسٹ سینسیبل لوگ جو، اچھا کہیں کہیں جملہ مترزہ بھی آتا رہے گا، یو ہیو ٹو بیئر ود اٹ، کہ اس جماعت میں بھی سینسیبل لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہے تو یہ آکسی مورون، لیکن ہے، حقیقت ہے یہ۔ ان کی ڈیپ ڈپریشن ان کی باتوں سے آیا ہے۔ آپ نے گورنر پنجاب کی گفتگو سنی ہے؟ دیکھا جائے تو بڑی لاجواب گفتگو۔ میں آج تک نہیں ملا گورنر پنجاب سے، لیکن میں نے ہمیشہ اس بندے کی تعریف سنی ہے۔ دبئی میں I just missed him by inches، ایک جگہ پر we almost crossed paths، وہ بھی کہیں مدعو تھے، مجھے بھی وہیں پہ جانا تھا، لیکن اتفاق سے میں مس کر گیا، لیکن لوگوں سے ان کی ہمیشہ تعریف سنی ہے۔ یہ جو حالیہ گفتگو موصوف نے کی ہے، اگر آپ نے نہیں سنی تو پلیز سنیے، یہ بڑی فکر انگیز گفتگو ہے، اور یہی گفتگو اس سے بہت پہلے ایک اور صاحب ہیں جو مجھے پسند ہے، بہرحال پی ٹی آئی والے انہیں ناپسند کرتے ہیں تو بھلے سے کرتے رہے، میں پی ٹی آئی والوں کی خواہش کے مطابق سارے معاملات نہیں کرتا۔ ان کا نام ہے میاں جاوید لطیف۔ وہ وفاداری میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، بعض اوقات کرنا پڑتا ہے، لیکن اس طرح کی باتیں وہ بہت پہلے کر چکے ہیں۔ یہ ان کے الفاظ ہیں کہ 4 ارب روپے میں ہم نے یہ الیکشن لیا ہے، بھلے سے مجھے پارٹی سے نکال دیں، بھلے سے مجھے اندر ڈال دیں، جو مرضی کر دیں، لیکن جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے۔ اسی سے ملتی جلتی باتیں ایک اور بندے نے، وہ بھی میری نظر میں معقول آدمی ہیں، پی ٹی آئی والے بالکل ایگری نہیں کریں گے۔ تو بھائی میں اپنی اوپینین دے رہا ہوں، آپ کا میرے ساتھ ایگری کرنا ہرگز ضروری نہیں ہے۔ وہ ہے رانا ثناء اللہ۔ بھئی بعض اوقات معقول لوگوں کے ہاتھوں بھی انتہائی نامعقول کام سرزد ہو جاتے ہیں۔ رانا صاحب تو اس وقت باجوے کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، وہ کیا کرتے؟ ان سے جو کچھ کروایا باجوے نے کروایا تھا، اور باجوہ اس وقت کہاں ہے؟ I don't know۔ اب دیکھیے گمنامی سے بڑا جہنم کیا ہوگا کہ کبھی کبھار اس کی تصویر نظر آ جاتی ہے، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا وہ ایک ٹرالی بیگ پکڑا ہوتا ہے اس نے، اور کبھی کسی ایئرپورٹ پر، کبھی کسی ایئرپورٹ پر۔ پھر ایک اور بندہ جسے آپ سخت ناپسند کرتے ہوں گے، کیونکہ میرے جذبات بھی مور اور لیس وہی ہیں، لیکن وہ اچھی چٹخارے دار گفتگو کرتا ہے، اس کو تجزیہ کرنے کا فن آتا ہے، اور بہت سینئر جرنلسٹ ہے، پراپر جرنلسٹ ہے۔ وہ شوقین جرنلسٹ نہیں ہے کہ ڈاکٹر تھا تو ساتھ ویلاگز کرنے شروع کر دیے، ٹی وی شو کرنا شروع کر دیا، انجینئر تھا، بینکر تھا، یا کوئی بزنس مین تھا تو ساتھ یہ بھی کام شروع کر دیا، یا کوئی ریٹائرڈ افسر تھا، بیوروکریٹ تھا، ساتھ یہ کام شروع کر دیا۔ نتھنگ اگینسٹ دیم، لیکن ایک پراپر ٹرینڈ صحافی میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ اسے دوسرے سے مختلف پائیں گے، وہ کم از کم پروفیشنل ضرور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے اس بندے کے انالیسز میں پروفیشنلزم نظر آتا ہے۔ دیکھتا وہ صرف ایک ہی اینک سے، اور بالکل انسکروپلسلی ڈس آنیسٹ ہے وہ، لیکن طریقہ ہے اس کے پاس، بات کرتا ہے تو اس کی بات میں اٹریکشن ہوتی ہے، اور اس کا نام ہے نجم سیٹھی۔ وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اب یہ بات اس نے آؤٹ آف شیئر ڈپریشن، بلکہ ڈیپ ڈپریشن کی ہے۔ آپ یقین کیجئے عمران خان کو انتہائی ناپسند کرتا ہے، وہ دل و جان سے ناپسند کرتا ہے، پرسنل ریزنز کے تحت بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا یہ کہنا کہ ہماری بھی کیا قسمت ہے کہ ہماری گفتگو کا آغاز بھی عمران خان سے ہوتا ہے، انجام بھی اسی سے ہوتا ہے۔ وہ نا دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی۔ تو بھائی آپ کے لیے رسوائی ہو سکتا ہے، عمران لورز کے لیے نہیں۔ جو عمران سے محبت کرتے ہیں وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ بھائی اس کے علاوہ کوئی اور بات کر کے تو دیکھو،
Nobody will be interested, nobody will even listen to you. تو سیٹھی صاحب اور ان کے ساتھ جو ان کی میزبان بیٹھی ہوتی ہیں خاتون، وہ وقتاً فوقتاً اپنی ڈپریشن کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، اور یقین کیجئے سیٹھی صاحب کی باتیں اکثر بے سر و پا بھی ہوتی ہیں. میں چند دن پہلے اس کے اوپر ایک ولاگ کرنے لگا تھا. دین آئی ریئلائز کہ نہیں، ان کی بھی مجبوری ہے، ان کے اپنے نظریات ہیں، پھر وہ جس چینل پہ بیٹھے ہیں اس چینل کی بھی مجبوری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں صرف نظر کر گیا. منصور علی خان کمپیریٹیولی ایک ینگر جنریشن جو ہے صحافیوں کی، اس سے بلانگ کرتے ہیں، اور وہ بھی اس ڈپریشن میں مبتلا نظر آتے ہیں، کیونکہ جی انتہائی کڑا کر کے انہیں بھی پی ٹی آئی کی، عمران خان کی بات کرنی پڑتی ہے، تعریف کرنی پڑتی ہے، اور اعلان کہنا پڑتا ہے کہ دس الیکشن واز robbed. Rigged is a very small word. The election was not only rigged, it was robbed. It was snatched. اچھا، دوسری کیفیت ہے پیرانویا، ڈر، خوف، دہشت، خاموشی. انہیں چپیں لگ گئی ہیں، اور یہ زیادہ تر وہ لفافی ہیں بیچارے جو ضرورت سے زیادہ کمٹ کر بیٹھے تھے. وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں نا. چونکہ 77 سال سے جو لوری سن رہے ہیں، انہیں یقین تھا کہ قوم سو جائے گی، کیونکہ اس لوری پر قوم سو جاتی ہے. ان کا خیال بھی یہی تھا کہ قوم سو جائے گی. اب لوری پچھلے 3 سال سے نان سٹاپ چل رہی ہے. یہ بھی بیچارے اپنے آپ پہ نیند طاری کر کے، آنکھیں بند کر کے لیٹے رہتے ہیں. اٹھ کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو سب جاگ رہے ہیں. پوری قوم کو جاگتا دیکھ کر یہ طبقہ پیرانویا کا شکار ہے کہ یار یہ تو سوئے ہی نہیں، اور ہم نے تو ایسی ایسی باتیں کمٹ کر رکھی تھیں، ہم نے تو ایسے ایسے دعوے کر رکھے تھے، اور کیوں نہ کرتے، ہمیں کہا گیا تھا، اور جس سورس سے کہا گیا تھا وہ کبھی غلط ہوا ہی نہیں. تو اس دفعہ تو معاملہ حد سے. آپ نے غور نہیں کیا کہ یہ جو ڈیلی نان سٹاپ چیٹر باکس کی طرح چپڑ 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 لگے ہوتے تھے، وہ سب چپ ہیں. سانپ نہیں، مجھے لگتا ہے ایناکونڈا سونگ گیا ہے انہیں. ایک تیسری کیفیت ہے، اور وہ ہے سکٹزوفرینیا. سکٹزوفرینیا خواتین و حضرات ایک نفسیاتی مرض ہے، اور اللہ کسی دشمن کو بھی مبتلا نہ کرے. اس میں مبتلا 3-4 ٹاپ کے لوگ ہیں. میں آج صرف ایک کا نام لوں گا، اور وہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف. اس کا نیٹ ریزلٹ ہیلوسینیشن ہے. آپ ہیلوسینیٹ کرنے لگتے ہیں، یعنی بیٹھے بیٹھے آپ کو آوازیں آنے لگتی ہیں، آپ کو وہ مناظر نظر آ رہے ہوتے ہیں جو ہو نہیں رہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو ایک ٹی وی اشتہار انہوں نے چند دن پہلے شوٹ کیا ہے. اس قدر شرمناک گفتگو ہے. ایک چھوٹی سی بچی ہے جو دور سے دیکھتی ہے، مسٹر پرائم منسٹر، اوہ آپ کدھر؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ بس میں ادھر سے گزر رہا تھا، آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ آگے سے کہتی ہے کہ اتنے مشکل حالات میں ہمارا خیال تھا کہ ملک ڈوب جائے گا، اب تو ملک کو لے کر کہاں سے کہاں آ گئے. تو بجائے شرمندہ ہونے کے، بجائے اس بچی کو دیکھ کے کہنے کے کہ وہ عقل نو ہتھ مار کی کہہ رہی ہیں کاکی، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں کہ بس بیٹا یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. ایک طبقہ ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، لیکن اس کی کمائی کے بارے میں یونیورسلی اتفاق رائے ہے کہ ان کی کمائی اچھی نہیں ہوتی. وہ اگر کوئی بڑی اچھی چیز خرید لیں، گھر بنا لیں، بڑی مہنگی گاڑی لے لیں، تو دکھاتے وقت ہمیشہ ہی کہتے ہیں اللہ دا دیکھو کڈا کرم ہے، کڈا فضل ہے اللہ دا. وہ اس کو بھی اللہ کا فضل ہی کہتے ہیں. تو رابری کرنے کے بعد، الیکشن چرانے کے بعد، بے شرمی کی تمام انتہائیں عبور کرنے کے بعد موصوف کہہ رہے ہیں بس یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا فضل ہے. بھائی تم اسے اللہ کا فضل کہہ کر اللہ کی توہین کر رہے ہو. اس لیے دھیان کرو، کوئی اور محاورہ استعمال کر لیا کرو، کیونکہ اندر سے تو تم بھی جانتے ہو، جتنا مرضی سکیزوفرینیا تمہیں ہو جائے، جتنی مرضی ہیلوسینیشن تمہیں ہو جائے، تمہیں بھی اور عطا تارڑ کو بھی، صبح دوپہر شام 3 ٹائم منیمم تمہارے اندر کا جسے تم نے سلا رکھا ہے، دن میں کم از کم 3 مرتبہ تمہیں ضرور کہتا ہوگا کہ بھائی جان آپ نے رابری کر رکھی ہے. نہ آپ جیتے تھے، نہ آپ کے بھائی صاحب جیتے تھے، نہ آپ کی بھتیجی صاحبہ جیتی تھیں، یہ سب ہارے ہوئے تھے. وزیر اعظم صاحب آپ کی کانسٹیٹوئنسی تو میں جانتا ہوں کیونکہ وہ میری اپنی ہے. آپ میری کانسٹیٹوئنسی سے جیتے تھے
اب اگر جیتیں گے آپ تو پھر دیکھیں گے، اینڈ ٹیک اٹ ایز اے چیلنج. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی ضمانت ضبط کروا دیں گے، لیکن آپ کی گڈیاں ضرور پوا دیں گے تھرو بیلٹ. اس طرح نہیں جس طرح آپ نے قوم کی گڈیاں پوائی ہوئی ہیں، تھرو بیلٹ. کیونکہ ہم جیسے لوگ کانسٹیٹیوشنل بات کرتے ہیں، قانونی بات کرتے ہیں، بیلٹ کی بات کرتے ہیں. ایک چیز چلتے چلتے انتہائی اختصار کے ساتھ خان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں میں. یہ بات بھی شاید ناگوار گزرے بہت سے دوستوں کو، لیکن اس وقت عمران خان صاحب اس سے بہتر اسٹریٹجی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. آپ اگر اعلان کر دینا کہ مجھے فی الوقت اقتدار چاہیے ہی نہیں، میں اور میری پارٹی اقتدار کے لیے کوشاں نہیں ہیں، اقتدار آپ ہی کو مبارک ہو، 5 سال 10 سال کے لیے لے لیں، یہ گند جو آپ نے ڈالا ہے اس کو ٹھیک کر کے دکھائیں. اس کو ٹھیک کر دیں گے تو یہ ایک طرح کی جسٹیفیکیشن ہوگی. بھلے سے اگلے 100 سال حکمران رہیے، ڈائنسٹی پوری ہم پر تھوپ دیجئے، لیکن یہ آپ سے ہو نہیں سکے گا. تو عمران خان صاحب آپ کو یہ اعلان ضرور کرنا چاہیے کہ ہم اقتدار کے خواہاں ہیں ہی نہیں، ہمارے بغیر تم معاملات ٹھیک کر نہیں سکتے، اور ہم خود نہیں آئیں گے. ہمیں ریکویسٹ کرو گے تو ہم یہ بیڑا اٹھائیں گے، ورنہ نہیں. ہم سے پوچھ کے کیا تھا یہ سارا کچھ تم نے، ہر سطح پر پاکستان کو تم نے، میں جو کہتا ہوں نا اٹس اے بلو بنانا ریپبلک، اس سے بھی نیچے کی کوئی ایک چیز بنا دیا تم لوگوں نے. تو خان صاحب آپ اس پہ غور ضرور کیجیے گا. اور آخر میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں بھی پوئٹری کا سہارا لوں گا. 2 شعر ہیں. میرا وجدان بتاتا ہے کہ سٹوری اب جس فیز میں داخل ہو گئی ہے اب یہ ہونے والا ہے. ظفر اقبال صاحب کہتے ہیں، زمیں کروٹ بدلنے کے لیے تیار ہو جیسے، گھڑی رکنے کو ہے جنگل میں آہو ڈرنے والا ہے، اور بہت نیندیں نچھاور کر چکے اب چین سے سونا، کہانی ختم پر آئی ہے مجنوں مرنے والا ہے.